بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، ذی الحج کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں، اور یہ حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی مناسبت سے قربانی اور اس کے کچھ مسائل پر گفتگو کرنے کی اجازت کر رہا ہوں۔ قربانی ہر اس آدمی پر فرض ہے، گھر کے سربراہ پر فرض ہے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قربانی ایک سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے اور سنت نبوی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور علماء کرام اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر دیتا ہے تو اس کا ثواب تمام گھر والوں کو برابر جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن اگر گھر کا سربراہ ہی قربانی نہ کرے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ گناہ گار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص قربانی کی صلاحیت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بڑی سخت جو ہے وہ وعید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس مسائل، جو قربانی کے کچھ مسائل ہیں، ان پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ پہلے نمبر پر جو مسافر ہیں، کیا ان پہ قربانی واجب ہے؟ مسافر دو طرح کا ہے، ایک یہ حج کا مہینہ ہے، حج کا مسافر، اور ایک گھر سے باہر۔ اگر جب تک وہ گھر سے باہر ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو حج پہ جانے والے جو حضرات ہیں، حجاج کرام، ان پہ عید کی جو قربانی ہے وہ واجب نہیں ہوتی، البتہ حج کی نسبت سے ان کی ایک قربانی ان پہ اوپر واجب ہے۔ جو 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک اس کا اوقات ہیں، اور سب سے جو اول وقت ہے، اول جو ہے مستحب ہے، جو سب سے بہترین طریقہ ہے، وہ عید نماز کے فوراً بعد کر پہلے دن یعنی 10 ذی الحج کو قربانی کرنا ہے۔ عید نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی، اور جب انسان، اس کا ٹائم نہیں ہے، جب اس نے عید ادا کر لی، عید کی نماز پڑھ لی، وہ 6 بجے ہو، وہ 7 بجے ہو، وہ 8 بجے ہو، جب کسی بھی آدمی نے عید پڑھ لی اور وہ عید اس کے بعد اپنے قربانی جو کر سکتا ہے، عید سے پہلے یعنی عید پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور بہتر ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر نہیں کر سکتا تو جب قربانی ہو رہی ہو تو وہاں موجود ہو اور کسی اچھے باشرہ آدمی سے اس کی تکبیر یا اس کو ذبح کروائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو تو تم اس کے پاس موجود ہوا کرو۔ تو قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی اہم بات بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جانور جو ہے، خاص طور پہ جو بکر کی قسم ہے، اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سال کا ہو جائے، یا دمبے کو یہ سمجھتے ہیں 6 ماہ کا ہو جائے۔ یہ بات میں اپنی ذات کی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں علماء کے سے مقابلہ بازی نہیں ہے۔ قربانی کے لیے 2 دانتا، جسے ہم دوندہ کہتے ہیں، یہ ہونا لازمی ہے، وہ کوئی بھی جانور ہے۔ بہت ہی مخصوص حالات میں شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت کسی کو دی ہو، لیکن یہ اصول ہے حدیث نبوی، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی جانور ہو اس کو 2 دانتا ہونا ضروری ہے، اس کا تعلق کسی سے بھی ہو۔ اس کے بعد جو بڑا جانور ہے جسے ہم گائے یا اونٹ، بڑا جو اس میں قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی مل کر بھی اس کو کر سکتے ہیں، یا کم 2 یا 2 سے زیادہ یا 3 آدمی حصے دار، یعنی 2 حصے، ایک حصہ کسی کا، 3 کسی کے، یوں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔
اور اس کو 2 آدمی برابر حصوں میں یا 3 آدمی برابر حصوں میں بھی حصہ ڈال کر اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر جو گوشت ہے، اگر 1 سے زیادہ اس میں یا 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو اس گوشت کو بانٹنے کے لیے اس کو تول کر بانٹا جائے، اندازے سے نہ اس کو بانٹا جائے۔ اور یہ جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، یہ بات مستحب ہے، واضح رہے۔ کچھ لوگ اس میں طرح طرح کی باتیں یا فتوے دے دیتے ہیں۔ قربانی کا گوشت اس کے 3 حصے کرنا یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائے۔ ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو، دوسرا حصہ مساکین اور فقراء کو، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ خود رکھ لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ضرورت کے مطابق اس سے زیادہ، آدھا یا اس سے زیادہ بھی گوشت رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہ مستحب عمل ہے کہ اس کے 3 حصے کر کے اس کو تقسیم کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک بات کا لحاظ ضرور رکھا جائے کہ آپ یہ اگر 3 حصے کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جو اچھا گوشت ہے اس کا آپ ایک علیحدہ حصہ بنا لیں، اور اس میں جو ہلکا گوشت ہے یا جس کو ہم کلیجی ہے یا پھپھڑے ہیں یا دوسرا کوئی گوشت ہے، تو اس کو ہم تقسیم کرنے کے لیے علیحدہ کر لیں۔ نہیں، اگر آپ نے حصہ بنانا ہے تو برابر مکس کر کے اس کو بنائیں، پھر اس کے 3 حصے کریں۔ زیادہ رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرعی طور پر بالکل اجازت ہے۔ اگر آپ سارا گوشت بھی کھانا چاہیں، کھانے آپ کی ایک فیملی ہے، آپ اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ سارے کا سارا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن مستحب عمل یہ ہے کہ یہ غربا اور رشتہ داروں میں بھی اس کے 2 حصے کر کے اس کو تقسیم کیا جائے۔ قربانی کی جو کھال ہے اس کو آپ کسی رفاہی ادارے، کسی دینی مدارس یا کسی ضرورت مند کو، آپ قرض دار کو بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم مسئلہ کہ بعض اوقات اگر ہم جانور ہو اور وہ مادہ ہو اور وہ گابن نکل آتی ہے، یعنی اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کا لیے یہ ہے کہ اگر وہ بچہ زندہ ہے، اس کے اندر جان پڑ چکی ہے، تو آپ اس کو ذبح کر کے چھوڑ دیں۔ چونکہ وہ چھوٹا بچہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا تو آپ کو اس کو بھی ذبح کر دیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر اس کی جان ڈلی نہیں ہے تو اور بات ہے، تو اس کا یعنی اس کو بھی ذبح کر کے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس میں سب سے پھر اہم بات جو ہے کہ قربانی کسی ریاکاری، ناک اونچی کرنے کے لیے، معاشرے میں اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے، یا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہیں ریاکاری، اس طرح کی باتیں، یہ قربانی کو ضائع کر دیتی ہیں۔ آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہے، جتنی استطاعت موجود ہے، یعنی جتنی قیمت آپ کسی جانور کی بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے آپ عطا کر سکتے ہیں، وہ کہ یا آپ نے پالا ہوا ہے وہ آپ دیں۔ لیکن یہ ریاکاری، دکھاوا، یا یہ بات کہ ہمارا ناک نہیں رہے گا یا لوگ کیا کہیں گے، تو ایسی باتیں اگر ہو جائیں گی تو سارے کا سارا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا عمل کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور بے شک چاہے ہم اس کو سارے کا سارا گوشت کھا جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جانور جو ہے بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے کہ کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹا ہوا ہے۔ عیب کا مطلب واضح نظر آنا ہے۔ اگر کہیں تھوڑا بہت زخم، خدا نخواستہ چھوٹی موٹ کسی کان پہ، ہونٹ پہ، یا تھوڑا بہت کس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اللہ معاف کرے۔ لیکن اگر وہ واضح طور پہ یعنی ایک کان ہے، ایک کان دوسرے کان کا تیسرا حصہ نہیں ہے، یا کچھ حصہ نہیں ہے، واضح نظر آ رہا ہے، دانت ہے، ناک ہے، زبان ہے، یا کوئی اور اس کا عضو ہے جانور کا، وہ اگر صحیح نہیں ہے، یا خدا نخواستہ وہ کسی بیمار ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ صحت مند تندرست جانور ہو
اور یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ایسا جانور اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو گیا اور اب اس کو چلو جی قربانی دے کر فرض ادا کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور موٹا فربا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے جانور کو خوب پالو، یا خوبصورت اور طاقتور جانور ہو کہ یہ جو ہے آپ قیامت کے دن جو ہے پرصراط پر آپ کی سواری ہوگا۔ تو اس طرح ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رضا کی خاطر یہ سارا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، اللہ میرے ریاکاری اور دکھاوت سے بچائے، اور اللہ ہماری اس جو سنت کی ادائیگی ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا پورا اجر ہمیں عطا فرمائے۔ بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ اس میں اپنا فضل، کرم اور رحمت بھی شامل کر دے۔ اللہ ہمیں دین کے جو معاملات ہیں اس کو سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔